وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کے مشغلے کے لیے یا کھیل کود کے مشغلے میں نہیں بنایا۔ آسمان کی چھت جو دکھائی دیتی ہے، زمین کا فرش اور جو کچھ اس کے درمیان میں، یہ کوئی کھیل کود کا تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود کا یا کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کو ایسے بنا دیا گیا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان جو بنائی ہیں اور زمین کا یہ جو فرش بچھایا ہے، اور اس آسمان اور زمین کے درمیان میں جو عجیب و غریب دنیا اور چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، آسمانوں کے اور زمین کے درمیان میں اور ان کے اندر، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی فضول میں نہیں بنائی گئی، یہ کوئی کھیل کود کا تماشا نہیں ہے جس کو تم کھیل کود کا تماشا سمجھ رہے ہو یا مذاق بناتی ہو ان کو۔ ان چیزوں کو ہم نے دین اور دنیا کے فائدوں کے لیے بنایا ہے، یعنی دین کا فائدہ یہ ہے کہ غور اور فکر کرنے والے لوگ، غور اور فکر کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ آسمان اور زمین کی جو بناوٹ ہے اور اس کو جو تخلیق کرنے کا انداز ہے، ان کو ان کے اسرار کو معلوم کر کے، ان کے اسرار کو پا لینے کے بعد وہ صاحب اسرار تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، جس نے اس کو تخلیق کیا۔ اور جو دنیاوی فائدے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ اس زمین کے اوپر گندم بھی ہے، باجرہ بھی ہے، مکئی بھی ہے، اور بے شمار فصلیں ہیں، چاول بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہیں، انار بھی ہے، کھجور بھی ہے، زیتون بھی ہے۔ پھر اس زمین کے اندر قدرتی گیس ہے، کوئلہ ہے، تیل ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سلور ہے، گولڈ ہے، کیسی کیسی چیزیں جن سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنی غذا کے معاملات کو پورا کرتا ہے۔ زمین کے اوپر انسانوں، پھر پرندوں، پھر درندوں کی آبادیاں ہیں، مویشیوں کی آبادیاں ہیں، آسمانوں میں سیارے ہیں، ستارے ہیں، جن کے اندر اللہ نے بڑی عجیب و غریب حکمتیں رکھی ہیں۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید کی روشنی میں پہلے میرے کئی لیکچرز گزر چکے کہ ان ستاروں اور ان جنگلات اور ان پہاڑوں کی وجہ سے مسافر اپنے راستے تلاش کرتی ہیں، نمازوں کا تعین کرتی ہیں، نمازوں کے وقت کا جو ان سے، تو یہ عجیب و غریب حکمتیں ہیں۔